ریسنٹلی جب ہم دیکھ رہے تھے انٹرویوز بھی کری تھیں، ظاہر ہے خزانہ امور کی رہ چکی ہیں ساتھ اور ابھی بھی موجود ہیں قائم کمیٹی برائے خزانہ میں عائشہ غوث پاشا صاحبہ. وہ کہہ رہی تھیں کہ جو اب ڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہیں 80% سے زائد ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ عوام پہ ڈائریکٹ لگائے گئے ہیں، لیکن اس سے مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا. تو کیا ایسا ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں لسٹ تو اس میں تو آپ نے پیٹرولیم جو لیوی ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کی ہے، 10 روپے اس پہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں، پھر پرانے پنکھوں پر پرانی یعنی یوزڈ آئٹمس پہ بھی اب ٹیکس لگ گیا ہے. تو کیا ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، مہنگائی نہیں بڑھ رہی؟ جی، اس سے مہنگائی بالکل بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، کس کلاس پہ زیادہ آئے گا، فوڈ انفلیشن پر آئے گا یا اوور آل انفلیشن پر آئے گا، وہ تو ہمارا بیورو آف اسٹیٹسٹکس جب اپنے نئے نمبرز دے گا وہ دے گا. لیکن جب ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہیں تو جو مہنگائی ہوتی ہے، جو کہ کاسٹ پش ہوتی ہے، اس کے اندر بالکل اضافہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ہم نے شرح سود کو بڑھا دیا کہ مہنگائی اس سے شاید کچھ کم ہو جائے، لیکن ابھی تک ہمارا تجربہ یہ ہے کہ خالی جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو جو ہمارا بیسس پوائنٹ بڑھانے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی ہے. اب اس کے اندر مہنگائی کے پاکستان کو بہت ڈیپلی سٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہم کیوں سٹک ہیں 30% پلس میں انفلیشن پہ، اور کس کلاس کو کیسے ریلیف دینا ہے. غریب کو تو ریلیف BISP دیتا ہے، لیکن اگر ٹیکسز بڑھتے ہیں تو مڈل کلاس اور سفید پوش طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی انٹرمیڈیشنز کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کہتے ہیں. ان اینی کیس اس حکومت کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈیزائن کرے. لیکن جو ہمیں ڈر ہے کہ with slow down in industrial growth, cost of doing business going up, جاب لیسنس بڑھنے کی توقع ہے، جس کا امپیکٹ یہ لوور مڈل کلاس پہ اچھا خاصا آئے گا، اور اس کے لیے حکومت کو انسٹرومنٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے.